یہ سیلز کی ٹیکنیکس ہیں. جس شخص کے پاس جائیں اس سے سودا کبھی نہ کریں. جس سے پہلے جائیں گے اس سے سودا کبھی نہیں کرنا آپ نے. پہلے چیز شخص سے انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہے. جب آپ کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے گھر لینا ہے, کچھ بتائیں گے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کو اس علاقے کا کچھ نہیں پتا. اگر آپ کو کسی علاقے کا کچھ نہیں پتا نا, تو آپ پہلے پراپرٹی ڈیلر کے پاس جائیں اور اس سے کوئی یار میں نے گھر لینا ہے. وہ کہے گا جی کدھر لینا ہے, مجھے پتا نہیں, مجھے آپ بتائیں کہاں پہ. جی M1 میں بھی ہے, M7 بھی ہے, مجھے M1 تو دکھاؤ, M7 بھی دکھاؤ. اب آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کو M1 پسند آ گیا. اب آپ نے اس سے گھر نہیں لینا کیونکہ اس کو پتا کہ آپ کو گھر کا نہیں پتا. اب دوسرے پراپرٹی ڈیلر کے پاس آپ نے جانا, یار مجھے M1 میں گھر چاہیے. جو ہی آپ کہیں گے نا مجھے M1 میں گھر چاہیے, اس کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو پتا, آپ نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا کہ M1 میں گھر چاہیے. یہ غلطی ہر بندہ کرتا ہے کہ آپ اپنی جہالت دکاندار کو بتاتے ہیں جا کے کہ بھائی مجھے یہ چاہیے, مجھے تو نہیں پتا, آپ مجھے بتائیں کہاں پہ ہونا چاہیے. کیا خریدنا ہے؟ اب آ جائیں خریدنا کیا ہے. ہر نیبرہڈ کا نا ایک چارٹ ملتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ جناب منیمم ویلیو میکسیمم ویلیو, کہ اس علاقے کا 5 مرلے کا گھر سستے سے سستا 1.5 کروڑ کا ہے, مہنگے سے مہنگا 2.25 کروڑ کا ہے. اب یہ جو 2 رینج ہے آپ کے پاس, یہ بھی آپ کو نیٹ سے ملتی ہیں. یہ جو 2 رینجز ہیں, اب آپ کو پتا چل گیا جو سستی رینج ہے وہ آپ کا بائنگ ہے, اور وہ جو آخر میں آپ کو ہائیسٹ نظر آ رہی ہے وہ آپ کا سیلنگ پوٹینشیل ہے. آپ نے اس رینج اس طرف جا کے میڈین سے اس طرف نہیں جانا, میڈین سے نیچے رہنا ہے. جتنا نیچے رہیں گے اتنا آپ کا پروفٹ مارجن بڑھنے کی امید ہوگی. مثلا فرض کریں مڈ پوائنٹ 1.75 ہے یا 1.80 ہے. اب آپ کہتے ہیں میں نے 1.85 پہ نہیں جانا, میں 1.30 پہ آ جاؤں گا, 1.35 پہ آ جاؤں گا, تو اتنا آپ کے پاس پوٹینشیل زیادہ ہے, کیونکہ فنشڈ گھر کی قیمت آپ کو پتا ہے کہ 2.5 کروڑ ہے. اوکے, سمجھ آ رہی؟ تو یہ ایک چیز آ گئی. پہلے ہم نے کہا تھا جنریٹ لیڈ. اب لیڈ جنریٹ کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ گھر کا پتہ ہے آپ کو, ٹارگٹ مارکیٹ کا پتہ ہے, نیبرہڈ آپ نے پسند کیا ہوا ہے. اب اس نیبرہڈ میں آپ نے لیڈز کیسے جنریٹ کرنی ہے؟ نمبر 1 پروسپیکٹنگ. پروسپیکٹنگ ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں سیلز کے اندر جس میں آپ ایگزامینیشن کرتے ہیں. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے 4 دن پھرتا رہا گلیاں اور میں نے نوٹ کر لی اس نمبر سے لے کے اس نمبر تک, فلانی کا فیز 5 اسٹریٹ نمبر فلانی, یہ اسٹریٹ, آپ نے وہ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے. اب آپ کے پاس آپ نے وہ لسٹ بنا لی ہوئی ہے. اب آپ اس علاقے کے, ایک بات یاد رکھیے گا, جب بھی آپ یہ سیلز کی ٹیکنیکس ہیں, جس شخص کے پاس جائیں اس سے سودا کبھی نہ کریں. جس سے پہلے جائیں گے اس سے سودا کبھی نہیں کرنا آپ نے. پہلے چیز شخص سے انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہے. جب آپ کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے گھر لینا ہے, کچھ بتائیں گے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کو اس علاقے کا کچھ نہیں پتا. اگر آپ کو کسی علاقے کا کچھ نہیں پتا نا, تو آپ پہلے پراپرٹی ڈیلر کے پاس جائیں اور اس سے کوئی یار میں نے گھر لینا ہے. وہ کہے گا جی کدھر لینا ہے, مجھے پتا نہیں, مجھے آپ بتائیں کہاں پہ. میں بھی ہے, مجھے تو دکھاؤ, دکھاؤ. اب آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کو پسند آ گیا. اب آپ نے اس سے گھر نہیں لینا کیونکہ اس کو پتا کہ آپ کو گھر کا نہیں پتا. اب دوسرے پراپرٹی ڈیلر کے پاس آپ نے جانا, یار مجھے میں گھر چاہیے. جو ہی آپ کہیں گے نا مجھے میں گھر چاہیے, اس کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو پتا, آپ نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا کہ میں گھر چاہیے. یہ غلطی ہر بندہ کرتا ہے کہ آپ اپنی جہالت دکاندار کو بتاتے ہیں جا کے کہ بھائی مجھے یہ چاہیے, مجھے تو نہیں پتا, آپ مجھے بتائیں کہاں پہ ہونا چاہیے. تو اس لیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اسے پروسپیکٹنگ کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنا ہوم ورک کر لیں, نہیں تو ان لوگوں سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں. اور جب
ٹائم آیا تو آپ لوگوں سے پوچھیں, اسٹریٹ جا کے کہیں اچھا یار مجھے بتاؤ کہ وہ 5 نمبر گلی میں کوئی گھر ہے, کیونکہ آپ نے اپنی پروسپیکٹنگ کمپلیٹ کی ہوئی ہے. سو ویب سائٹ سے آپ چیک کر سکتے ہیں, ادھر سے ادھر سے آپ خود سروے کر سکتے ہیں, اور آپ اس علاقے کے پراپرٹی ڈیلروں سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ 8 گلیوں میں کوئی گھر ہے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ ایڈورٹائزنگ کا. آپ کو پتا ہے یہ آج کل پھر ایس ایم ایس کی ایڈورٹائزنگ شروع کی ہے. اگر آپ کے پاس پرانا ونڈو اے سی ہے تو مجھے کال کریں. تو اسی طریقے سے آپ یہ بھی گھر ہے, اگر آپ کے پاس کوئی گھر بیچنے کے لیے ہے تو آپ ہمیں کال کریں. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس علاقے کے مل جاتے ہیں, آپ کو ڈیٹا مل جاتا ہے, آپ وہاں پہ انٹرنل ایس ایم ایس کے تھرو یا فلائر کے تھرو اس علاقے کے مکینوں کو یہ بتا سکیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی گھر ہے, اگر آپ اس علاقے میں بیچنا چاہتے ہیں تو آپ میں بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں اور ان سے پرمیشن لے لیتے ہیں, تو وہ جو بل ہوتا ہے ان کا منتھلی, اس بل کے ساتھ آپ کا پمفلٹ جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کر کے ہر گھر میں پھینک دیتے ہیں. تو ہر علاقے میں ایسا ہوتا ہوگا. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے پاس رجسٹر ہو گیا کہ جناب آپ اس گلی میں اس گھر علاقے میں گھر خریدنے کے لیے تیار ہیں. نمبر 3 نیٹ ورکنگ, تعلقات کی بیسس پہ, جس کے لیے صاف طرح ٹائم لگتا ہے. آپ اس علاقے کے ریزیڈنٹ ہوں, رہتے ہوں, تعلق بنے ہوئے ہوں, لوگ آپ کو جانتے ہوں, مسجد میں آپ آتے ہوں, ہیلو ہائی کرتے ہوں, اور لوگوں نے تو ایسے ایسے تعلقات بنائے ہوتے ہیں کہ وہ کیونکہ صاحب جو رینوویٹ کرنے والا اس کے پاس ٹیم تو ہے اپنی, وہ لوگ اس کو اپنے گھر کے کام بھی کروا رہے ہوتے ہیں, یار میری بھی ٹائلیں بدلوا دینا, یار میرے گھر میں بھی بندہ بھیج دینا. وہ تعلقات اس نے اتنے بنائے ہوتے ہیں کہ لوگ اسی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں سادہ مفت میں تو نہیں کرتا, لیکن صرف تعلق بنا ہوا ہے. پلیز یار میرے گھر کا بھی ایک وہ مسئلہ ہوا, اس کو رنگ تو کروا دو. اچھا جی کروا دوں گا. وہ اس نے ٹیم کو ادھر بھیج دینا. تو وہ نیٹ ورکنگ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ لوگ اوبلائج ہوئے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ چھوٹے کاموں کے لیے اس لیے تو کل کو بیچنا بھی ہے, خریدنا بھی ہے, اسی کو کال کر رہا ہوں. وہ پھر اسی کو کال کرتے ہیں. اگر اس کے پاس گھر نہ بھی ہو, وہ آگے سے کسی اور پراپرٹی ڈیلر کو بھی بلا لے تو کم از کم اس کو 50% اس کو مل جاتا ہے ریفرنس کا. تو وہ اتنا لوگوں میں سینس ہے کہ جی ایک سنگل کانٹیکٹ رکھا ہوتا ہے. اگر اس کے پاس نہیں بھی ہے وہ ارینج کر دے گا یا وہ آگے سے کسی کو. تو نیٹ ورکنگ کا بڑا فائدہ ہے. تو اگر آپ کمپیریزن کریں تو فوکس جو سا پراسپیکٹنگ کا ہے وہ گھر ہے کہ مجھے گھر میں نظر آ جا رہا ہے کار بڑا سونا ہے, لگتا ہے کئی میں تیجا چکر ہے گا میرا خالی پیا ہے. جو ایڈورٹائزنگ ہے اس کا فوکس سیلر ہے کہ آپ سیلر تک پہنچ جائیں, اور جو نیٹ ورکنگ ہے اس کا فوکس وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس کی ایکٹیویٹی سرچنگ ہے کہ آپ نے گھر کو ڈھونڈنا ہے. سو پراسپیکٹنگ میں آپ گھر سرچ کر رہے ہیں, ایڈورٹائزنگ میں آپ گھر کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کال کریں گے آپ کو, اور نیٹ ورکنگ میں آپ کنیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو گھر بیچنا چاہتے ہیں. کاسٹ صاف ظاہر ہے, سرچنگ کی کاسٹ میں نے بھی سرچ کیا تھا, سروے کیے تھے, کم ہے. ایڈورٹائزنگ کی کاسٹ زیادہ ہے اور نیٹ ورکنگ کی کاسٹ بھی کم ہے. تو میں اکثر اوقات پراسپیکٹنگ شروع میں کی تھی اور اب نیٹ ورکنگ. اب میں جانتا ہوں, اور وہ بھی اتنی شارٹ لسٹ ہو چکا ہے, صرف ایک بندہ ہے, اس کو پتا ہے. کہتے ہیں جب بھی کوئی آپ نیا کام سیکھتے ہیں نا تو آپ کو دل کھولنا پڑتا ہے, پیسے کھولنے پڑتے ہیں تعلق بنانے کے لیے, کام کو سیکھنے کے لیے, ان سائڈ آؤٹ سیکھنے کے لیے. تو میں نے شروع میں لوگوں کو دل کھول کے کمیشن دیا ہے, پھر انہوں نے مجھے اندر کی باتیں بتانی شروع کی. اب اس کا فائدہ کیا ہے, فرض کریں 2 لاکھ کمیشن بنتی ہے, اس کو پتا ہے میں نے 3 لاکھ دے دینی ہے. لوگ 2 لاکھ بھی نہیں دیتے. 2 لاکھ 1% کمیشن ہوتی ہے نا, 2 کروڑ کے گھر کے پیچھے 2 لاکھ, 2 لاکھ کے اوپر بھی کمینے بن جائیں گے.
لیکن اس کا ہوتا نقصان کہ پھر وہ لاکھوں, وہ ایک انگریزی کا محاورہ پینی وائز پاؤنڈ فلش, پیسے بچاتے ہیں اور پاؤنڈ اجاڑتے ہیں. تو ان لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے 2 کی بجائے 3 دے دوں گا, 2.5 دے دوں گا, تو سب سے پہلے گھر کی کال مجھے آتی ہے, کیونکہ باقیوں سے تو آدھے ملنے ہیں, وہ بھی ملنے کہ نہیں ملنے. تو اگر آپ کا ایک سائیکل بن گیا ہے اور آپ 50,000 زیادہ دے دیتے ہیں, کسی کو 20,000 زیادہ دے دیتے ہیں, دیکھیں بھی سب سے پہلے آپ کی کال آنی ہے, کیونکہ منی از دا, کہتے ہیں نا, سب سے دوست بنانے کا بھی سب سے پہلا طریقہ یہی ہے, کھاؤ پلاؤ کھانا کھلاؤ. اینڈ دین دیٹ از اے بزنس ڈیسیژن بیسیکلی. میں وہ پیسے ایڈورٹائزنگ کو لیے دوں, میں وہ پیسے گاڑی کا پیٹرول پھونک کے خود دھکے کھاؤں, یہ اس سے بہتر نہیں ہے وہ 20-30 ہزار روپیہ کسی کو دے دوں, کسی کا بھلا ہو جائے ایکسٹرا, تو وہ سب سے پہلے مجھے ہی کال کرے. تو یہ ہوتا ہے جناب نیٹ ورکنگ کا. تو نیٹ ورکنگ کا بہت فائدہ ہے. میں نے شروع میں آپ کو یاد ہے گھر کی میں ایک کوالٹی بتائی تھی کہ ایلڈرلی لوگ ہوں. دیکھیں لائف کے کچھ ڈیسیجنز ہوتے ہیں جب آپ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں نا, اور آپ کو پتا ہوتا ہے یہ خواجہ صاحب رہتے ہیں, ان کے بچہ امریکہ میں ہے, یہ فلانے رہتے ہیں, یہ ان کا وہ ہے, یہ فلانی ہے جی, ان کی بیٹی کینیڈا ہوتی ہے, ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب آپ کو پتا ہے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے, بیٹی کینیڈا ہوتی ہے, کلی رہتی ہے بھائی, آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں چلے جانا ہے. تو یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ کسی نے مر جانا ہے, لیکن مین کس نے بچی کے بعد چلے جانا ہے, کسی نے اکیلی کدھر رہ جائے گی. تو اب آپ کو پہلے پتا ہے, آپ نے پہلے پراسپیکٹنگ کی ہوئی ہے کہ یہ گھر آپ کا ہی ہے. تو یہ تعلق کیسے بنتے ہیں؟ تو یہ جو نیٹ ورکنگ ہوتی ہے نا, اس سے یہ فائدہ پہنچتا ہے. آپ کو ہر ایک کے پتا ہے فلانے کی گھر شادی ہو رہی ہے, فلانے کے گھر میں یہ ہو رہا ہے. ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جب دیکھتے ہیں لائٹیں جل رہی ہیں کسی کے گھر میں, دوبارہ کھڑا دیں السلام علیکم, میں یہ آپ کے ساتھ رہتا ہوں جی, میں نے کہا لائٹ جل رہی ہے, تو آپ کو پوچھا جائے خیر خیر جی مبارک کو شادی شدی ہے جی, ہاں وہ بیٹا بچی کی برتھ ڈے, اور ماشاء اللہ بچے کی برتھ ڈے ہو رہی ہے, سارے اکٹھے ہو انفارمیشن اکٹھی کرنی شروع کر دیں. نیٹ ورکنگ اسے کہتے ہیں.